السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. محترم سامعین، چونکہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، بڑا متبرک ہے، تو جو مہینہ اتنا عظیم الشان ہو، اتنا مقدس ہو، اس مہینے کو اسی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. تو آئیے ہم ذرا مختصر میں دیکھنا چاہیں گے کہ ہم رمضان کو کس طرح گزاریں. تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو ہم خلوص کر لیں، خالص کر لیں. اور نیتوں کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جو بھی نیک اعمال انجام دیں، نماز ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، قیام اللیل ہو، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کریں. اسی طرح نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہم رمضان کے بعد بھی ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے. ایسا نہیں کہ صرف ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادات کریں گے، نماز روزہ کریں گے، ہم باقی رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنی نیت میں یہ ارادہ کریں اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کہ ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اور بھی ایام میں اور بھی دنوں میں ہم اللہ کی عبادات کو انجام دیں گے، نماز روزہ کریں گے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں، گناہوں سے پرہیز کریں. جیسا کہ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی کر اور زیادہ نیک اعمال میں آگے بڑھ جا، اور اے گناہ کرنے والے اب گناہ سے رک جا. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے رک جائیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو گناہوں سے باز آ جائیں، اور اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے گناہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ ہم نیک اعمال میں آگے بڑھ جائیں اور زیادہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں. اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنایا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں. اسی طرح چوتھی بات یہ ہے اس تعلق سے کہ ہم اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں ہم، کیونکہ اس مہینے میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ الترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہر رات اور دن کو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے. اسی طرح صحیح الجامع صغیر کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک روزہ دار کی دعا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں خصوصاً ہم دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول کی جائے. اسی طریقے سے 5ویں بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھی اور طوفان کی طرح صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم غریبوں کو، بیواؤں کو خیال کریں اور اس کا ہم تعاون کریں. اسی طریقے سے 6ٹھی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کریں. قیام اللیل یعنی تراویح کا ہم اہتمام کریں. آج کل ہمارے ماحول میں یہ ہو چکا ہے، ختم قرآن کے پیچھے بھاگتے ہیں. جہاں ختم قرآن جلد ہو جاتا ہے، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، ہم وہیں چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ بس ہم نے قرآن ختم کر لیا، تراویح ہم سے ختم ہو گئی اور ہم سے یہ بوجھ ادا ہو گیا. نہیں میرے بھائی، یہ غلط ہے.
تراویح کا تعلق ختم قرآن سے نہیں ہے، بلکہ تراویح کا تعلق پورے رمضان سے ہے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ وبا اور یہ مصیبت پھیل رہی ہے کہ ہر شخص سے اچھے خاصے لوگ تراویح میں تلاوت قرآن سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں جلد قرآن ختم ہوتا ہے 2 دن کے اندر میں، 3 دن کے اندر میں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے اور اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ بدعت میں آتا ہے کہ ہم پورے رمضان تراویح نہ پڑھیں، بس صرف 2 دن 3 دن شامل ہو جائیں، باقی ہم پورے رمضان تراویح چھوڑے رکھیں۔ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کر لیں، اپنے آپ کو بالکل فری کر لیں عبادات کے لیے۔ جتنے بھی کام ہیں، مشغولیات ہوں، مصروفیات ہوں، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم پہلے انجام دے لیں، یا جو بھی مارکیٹنگ ہو، شاپنگ کرنا ہو رمضان میں یا عید کے تعلق سے، اس کے ہم ایک وقت بنا لیں، ایک تنظیم دیں ہم، تاکہ ہماری عبادات میں خلل واقع نہ ہو۔ عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اپنے آپ کو فری کر لے گا، تو میں تیرے دل کو غنا کر دوں گا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور میں تمہاری فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تمہیں بزی کر دوں گا اور میں تمہاری فقر و فاقہ کو ختم نہیں کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خصوصاً خاص طور سے اس مہینے میں ہم اپنی آپ کے عبادات کے لیے فارغ کر لیں، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، توبہ استغفار کے لیے ہم اس میں اپنے آپ کو بالکل فری رکھیں اور جو بھی مشغولیات ہو دنیا کے اسے ہم کم کر دیں۔ تو یہ ہے، اس طریقے سے ہم رمضان گزاریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔